اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، خاص طور پہ روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ ان کے پاس نعمتیں موجود ہیں، لیکن ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس کی قدر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قدر کرنا، آپ کا سوچنا، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا اللہ کو راضی کرنا، آپ یقین جانیں قیامت کا دن ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعلان ہوگا کہ وہ شخص، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو رمضان شریف میں روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کے لیے انہوں نے رمضان شریف کا اہتمام کیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ سے محبت کی ہوگی، وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ پھر ان کو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ پھر یہ ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان، یعنی جو روزے رکھتے ہیں روزے داروں کے لیے وہ دروازہ بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ داخل ہو کر جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو دوستو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا اور اس کی قدر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں۔ دوستو ساتھیوں، عرض یہ کرنی تھی کہ رمضان شریف تو گزر ہی جائے گا، اگر ہم سو جائیں گے، ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے پھر بھی گزر جائے گا، اگر ہم روزہ رکھ لیں گے پھر بھی گزر جائے گا۔ دوستو ساتھیوں، اس میں اعمال کرنے ہیں ایسے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بنائے، کیونکہ ہمیں 11 مہینے اسی کیٹیگری سے ہم نے آگے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوستو ساتھیوں، یہ فوجی ہوتا ہے، فوجی اس کی جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو اس کو ایک جگہ پر رہنا پڑتا ہے، صبح صبح ایک الارم بجتا ہے، اس کو اٹھنا پڑتا ہے اس کے مطابق، پھر اس کے مطابق اس کو ایک جگہ پر گراؤنڈ میں آتے ہیں، پھر سیشن ہوتا ہے پورا، پھر ان کو پورا دن تھکاتے ہیں، محنت کراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، پھر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ جاتے ہیں صبح۔ یہی روٹین چلتی رہتی ہے دوستوں، ایک فوجی کی زندگی اور ایک مسلمان کی زندگی میں دیکھیں آپ کہ جب مسلمان صبح اٹھتا ہے سحری کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اٹھتا ہے، حالانکہ نیند کا غلبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہے ہیں اور وہ اللہ کے حکم پر اٹھ رہا ہے، اٹھ کے سحری کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز کے لیے جاتا ہے، پھر اپنے دنیاوی کام کے لیے تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کسی فیکٹری میں ملازم ہے، پھر وہاں جاتا ہے، پھر کام کرتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں افطاری کرتا ہے، افطاری کے بعد پھر تراویح کا اہتمام ہے، پورا دن جو ہے ذکر و اذکار میں اس کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ یہ صرف ایک مہینہ ہی نہیں ہے، یہ تیری پوری زندگی اسی طریقے سے گزرنا چاہیے۔ تو دوستو ساتھیوں، یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے دوستو ساتھیوں ہمارے سجدوں کی، ہماری عبادتوں کی، لیکن اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں پہ بھی فوقیت دی، ہر کسی پر فوقیت دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بنایا۔ تو دوستو ساتھیوں، حق ادا جب ہوگا کہ ہم عبادت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخری 10 دن اب رہ گئے ہیں، اور اس 10 دنوں میں جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ تو جتنا 10-20 دن جو ہم سے گزر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا وہ ہم سے گزر گیا، پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی گزر گیا، اب تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو قیمتی جانیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس آخری عشرے میں عبادت کر کے آپ کو راضی کر کے جہنم سے آزادی کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت بھی عطا فرما، ہمیں مغفرت بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم سے آزادی بھی عطا فرما۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مہمان بھیجا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ اگر یہ ہم سے رخصت ہو گیا اور اس نے اللہ کے بارگاہ میں شکایت کی ہم سے کہ یہ بندہ نماز تو پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا لیکن عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا لیکن آپ کو یاد نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے اس مہینے کا، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو
تو یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کروائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ تو دوستوں آپ اس مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہے آخری 10 ایام میں، اس میں کوشش کرنی ہے تاکہ اس 10 ایام میں لیلۃ القدر حاصل کر کے ہم عبادت کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ اور دوستوں ساتھیوں بہت سارے اعمال کرنے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں۔ دوستوں ساتھیوں خاص طور پہ کہ تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کے ایک رکعت ایک سجدے پر یہ سمجھیں ہم 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دوستوں ہم کوشش کریں گے کہ نماز بھی پکی کریں گے انشاءاللہ، اور تراویح کا بھی اہتمام کریں گے، قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کریں گے، اور راتوں میں جاگنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ دوستوں آپ تمام کے لیے ایک مجلس رکھی گئی ہے، آپ کے لیے ایک سیٹنگ رکھی گئی ہے، ایف سی ایریا مرکز لیاقت آباد نمبر 1، ایف سی ایریا نمبر 4 میں آپ کو وہاں پر ایک مرکز الحمدللہ وہاں تشریف لے کر آئیں۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالیٰ نمبر اور ایڈریس بھی انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ وہاں پر ہر رات والے دن یہ اہتمام کے ساتھ جاگیں گے، عبادت کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، نعت ہوگی، بیان ہوگا۔ تو دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے ہر رات والے دن یہاں اہتمام کے ساتھ تشریف لے کر آئیں، خود بھی آئیں، عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہم اس دنیا سے جائیں تو پھر دوستوں بزرگوں ساتھی ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لوٹ جائیں۔ دوستوں ہر بندہ کوشش کرے، مجھ سمیت انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان ایام میں جو باقی رہ گئے خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔